بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور بروقت کارروائی، 21 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے 14 جوان شہید، پاک فوج کے 10 جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شامل۔ حملے میں متعدد شہری بھی شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا گیا۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات بلوچستان میں گھناؤنی کارروائیوں کی کوشش کی، روزگار کے لیے جانے والے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ FC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ادا، وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت دیگر حکام کی شرکت، شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقے روانہ۔ دشمنوں کے بزدلانہ وار، بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 39 افراد شہید، مستقل میں 23 افراد قتل۔ شرپسندوں نے بسوں اور ٹرکوں سے مسافروں کو اتارا اور شناخت کر کے جانیں لی۔ مرنے والوں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ حملہ آوروں نے کوئلے سے لدی 10 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ قلات میں مسلح افراد اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس سب انسپکٹر اور 4 لیویز اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید۔ مرنے والوں میں 5 شہری شامل ہیں۔ بولان کے پہاڑی علاقوں میں مسلح افراد کی مختلف مقامات پر فائرنگ، 6 افراد قتل۔ بولان میں نامعلوم ملزمان نے ریلوے پل دھماکے سے تباہ کر دیا، ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ کراچی اور پنڈی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ مستونگ میں لیویز تھانہ کھڈ پوچا کے قریب مسلح افراد کا حملہ، تھانے میں متعدد گاڑیاں، موٹر سائیکل اور ریکارڈ جلا دیے۔ دہشت گردوں نے کسی پنجابی یا کسی کو نہیں بنایا بلکہ پاکستانیوں کو شہید کیا۔ دہشت گرد اتنے دلیر ہیں تو سامنے آ کر لڑیں۔ بندوق کی نوک پر بلوچستان کو توڑنا خام خیالی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واضح کر دیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا، یہ کوئی بلوچ نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، کاروباری لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کا سارا پلان کیا تھا، ان کے عزائم کچھ اور تھے، لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے، پولیس کے جوانوں نے، لیویز کے جوانوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور ان کے بہت سارے پلانز کو ناکام کیا۔ حملے کرنے والے ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم پر حملے کریں اور ہم آپ کو ناراض بلوچ کہیں۔ جس طرح کا یہ حملہ تھا، ان کے عزائم کچھ اور تھے جنہیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے خاک میں ملا دیا۔ PTI دور حکومت میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا۔ آج جو خون بہہ رہا ہے اس کی ذمہ دار PTI ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ PTI دور میں نیشنل ایکشن پلان پر ایک اجلاس بھی نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں جدید بنیادوں پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے۔ ہم شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں رزمک بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 18 افراد زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ کمشنر بنو عابد پرویز کے مطابق ضلع کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں مانسون کے طاقتور اسپیل کی ایک مرتبہ پھر انٹری۔ حیدرآباد، ٹھٹہ، مٹیاری، ٹنڈوالہ یار، میرپور خاص سمیت دیگر اضلاع میں بارش۔ شداد کوٹ میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 5 سالہ بچی جاں بحق۔ گوجرانوالہ، لیاقت پور، دکی سمیت دیگر اضلاع میں بھی برسات۔ نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے، شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ ایئرپورٹ، ملیر، شاہ لطیف ٹاؤن، پورٹ قاسم اور گلشن حدید میں بارش۔ صدر میٹروپول، II چندی گڑھ روڈ اور اطراف کے علاقوں میں بھی برسات۔ شارع فیصل، گلستان جوہر، بہادر آباد میں بھی بارش۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق گلشن حدید میں سب سے زیادہ 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی کا اجلاس، صوبائی وزراء میر کراچی اور میر سکھر کی شرکت۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کہا، سندھ میں بارش کا سسٹم 31 اگست تک جاری رہے گا۔ بارش کا ایک نیا سسٹم ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی، بلدیاتی اداروں اور محکمہ فشریز کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری، نیپرا میں گزشتہ مال سال کی آخری سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین پر 46 ارب 80 کروڑ روپے منتقل کرنے کی درخواست۔ نیپرا نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سرمائی ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ ہوگا۔
صرف نیپکو کے ریجن میں 15.6 یا 7% چوری ہے. جس طرح کمپنی نے جس کو نوکری سے نکالنا ہے, جس کو رکھنا ہے, کس کو کتنی ترقی دینی ہے, کس کو کتنا پینلائز کرنا ہے, یہ ہماری کمپنیز کا اور ان کے بورڈز کا مکمل اختیار ہوگا. ہمیں رزلٹ چاہیے. ایک سال میں بجلی کی قیمتیں انتہائی نیچے آ جائیں گی. وزیر توانائی اویس لغاری کے ملتان میں میڈیا ٹاک. کہا پری پیڈ میٹرز کا منصوبہ زیر غور ہے. بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں. صحافیوں نے وزیر توانائی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. وزیر توانائی پر تابڑ توڑ سوالات کی بوچھاڑ کر دی. بجلی بلوں میں ریلیف ملنا شروع. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وعدہ پورا کر دیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز خدمت کی سیاست کر رہی ہیں. پنجاب کے عوام سے جو وعدہ کیا وہ آج پورا کر دیا. اس وقت نشانہ آپ کا عمران خان ہے. راستے میں ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ نکال دیں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے. آپ نے جتنا مرضی اٹیک کرنا ہے وہ بھی کر دیں, ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے. ایک دوسروں کو نیچا دکھانے کو سیاست نہیں کہتے. اس وقت سب کا نشانہ بانی پی ٹی آئی ہے اور راستے میں ہم ہیں. بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں جتنا مرضی تماشا کر لیں ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. صوبے کی صورتحال اور 8 ستمبر کے جلسے پر بات چیت. علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہونے 1.25 گھنٹے جاری رہی. وزیر اعظم شہباز شریف سے لیجنڈ جان شیر خان کی ملاقات. وزیر اعظم نے جان شیر خان کو خراج تحسین پیش کیا. کہا ملک میں اسکواش کے کھیل کو مقبول بنانے اور اس کھیل کے فروغ کے لیے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں. آپ نے ہمیں کھیل کے ذریعے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو جان شیر خان کے علاج معالجے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کی پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی جی ایچ کیو میں ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سلامتی, فوجی تربیت پر تبادلہ خیال. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. چینی کمانڈر نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مشترکہ کوششوں کو سراہا. معزز مہمان نے جی ایچ کیو پہنچنے پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا. مجالس عزا اور جلوسوں کا انعقاد. عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد جلوسوں میں شریک. ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں اربعین واک کا بھی اہتمام کیا گیا. ایران کا اسرائیل کے خلاف رد عمل حتمی, درست اور طے شدہ ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اطالوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران واضح کر دیا. کہا تہران میں صہیونی رجیم کے دہشت گردانہ اقدام کے خلاف ایران کا رد عمل قطعی درست اور طے شدہ ہوگا. اطالوی وزیر خارجہ انٹونیو تاجانی کا خطے میں بدامنی کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار. ایران سمیت تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کیا. غزہ میں صہیونی درندگی جاری. غزہ سٹی پر حملے سے 7 فلسطینی شہید. دیر البلح میں بھی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج نے انخلا کے حکم کے بعد دیر البلح میں الاقصی اسپتال بھی خالی کروا لیا. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,435 ہو گئی. بنگلہ دیش سے شکست کے بعد چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں. کرکٹ ٹیم کا حال 3 سال سے برا ہے. مجھے چیئرمین پی سی بی بنے ہوئے 5 سے 6 ماہ ہوئے ہیں. میرے پاس 2 آپشنز تھے کہ میں یا تو کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لوں یا ایسے کام کروں جس کے دور رس اثرات ہوں. اور بنگلہ دیش سے شکست کے بعد قومی ٹیم ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 8ویں نمبر پر چلی گئی. قومی ٹیم ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں کس طرح کوالیفائی کر سکتی ہے؟ اگر مگر شروع. ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 6 میں سے قومی ٹیم نے صرف 2 میچز ہی جیتے ہیں. 8 میچز اب بھی باقی. قومی ٹیم کے لیے تمام 8 میچز جیتنا لازمی.